تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ والدین ہیں، اور یہ اتنا حساس ٹاپک ہے کہ جس کو اکثر لوگ فراموش کر دیتے ہیں، یا جس کی اہمیت کو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ کر بھی انجان بنتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے والدین کے تعلق سے بہت سخت ہدایات فرمائی ہیں، اور قرآن میں 4 جگہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے ذکر کو کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وہاں پر والدین کے تعلق سے بھی کہا کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو، ہے نا، اپنے والدین کو اف نہ کرو۔ تو والدین کے حقوق بتلائے وہاں پر۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ تو کہا اس کے بعد، اللہ کے نبی سے پوچھا اس کے بعد، تو کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اہم ترین عمل ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی کہ یا نبی اللہ مجھے جہاد میں جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے والدین ہیں؟ تو کہا ہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرنا۔ جہاد جیسی عبادت پر والدین کی خدمت کو مقدم کہا ہے نا، مقدم رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو جہاد میں جانا چاہتا تھا، اور وہ اسے روک رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ والدین کے پاس رہو، جو ثواب چاہتے ہو نا اسی میں پاؤ گے تم، اپنے والدین کی خدمت کرنے میں، اپنے والدین کے پاس رہنے میں۔ حتیٰ کہ آپ سوچیں کہ وہ وقت جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہو جاتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں لوگوں کو ستایا گیا، ہجرت لوگوں نے کی، تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں ہجرت پر کہ میں ہجرت کر کے جاؤں گا، لیکن میں نے اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہے۔ میں آ رہا تھا نا تو میرے والدین بہت رو رہے تھے، مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، بہت رو رہے تھے، اور میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ لوٹ جاؤ، ان کو مناؤ، جیسا کہ تم نے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی تم ان کو مناؤ۔ یعنی ہجرت پر بھی خدمت کو، اس وقت ہجرت کتنی ضروری تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ہجرت پر بھی خدمت والدین کی جو ہے اس کو مقدم رکھا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کی خدمت کی نا، مبارک ہو، اسے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی عطا فرمائیں گے۔ تو عمر کی زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت لمبی لمبی عمریں پائے گا۔ عمر کی زیادتی کا مطلب ہوتا ہے کہ کم عمر میں اللہ اس سے دین کا کام لیں گے، کم عمر میں اپنی رضا کا کام لیں گے، کم عمر میں وہ اچھے نیک اعمال کرے گا، زیادہ نیک اعمال کرے گا کم عمر میں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں، جیسے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، انہوں نے کہا، اور ہم لوگ جو ہے نا صفہ میں، جو مدینہ ہے نا، مدینہ مسجد نبوی، وہاں پہ صفہ ہے، وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ چبوترا تھا وہ صفہ، تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ جو رات گزری ہے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہماری امت میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ملک الموت آیا روح قبض کرنے کے لیے تاکہ اس کی روح قبض کر لے، لیکن اس کی والدین کے ساتھ حسن سلوک نے ملک الموت کو آ کر روک دیا، یعنی ملک الموت نے اسے چھوڑ دیا، مطلب اس کو کچھ مہلت دے دی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شرط پر کہ اگر بندہ والدین کی خوب خدمت کرتا ہے نا تو موت میں بھی کچھ تاخیر اللہ رب العزت کر دیتے ہیں، موت بھی پھر تاخیر سے آتی ہے، یعنی خدمت کی برکت سے یہ نعمت مل گئی۔ ظاہر سی بات ہے، زندگی اگر زندگی بڑھے گی تو نیکیاں بھی بڑھے گی نا، عبادت بھی تو بڑھے گی، اعمال بھی تو بڑھیں گے، سجدے بھی تو بڑھیں گے، دعائیں بھی تو بڑھے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے کہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کر رہا ہے، اس کی عمر کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا، اس کو تھوڑا سا اور موقع دیا۔ تو موت میں بھی تاخیر، کچھ زندگی مل جاتی ہے والدین کی خدمت کی برکت،
ان کی محبت کی برکت. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا جو پچھلا دروازہ ہے نا وہ والدین کی جو خدمت کرتا ہے نا ان کے لیے کھلا ہے, اور جو ان دونوں کی خدمت کرے, ماں کی بھی اور باپ کی بھی, اللہ رب العزت جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے کھول دیتے ہیں اللہ رب العزت, اور جو نافرمانی کرتا ہے ان کے لیے اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں وہ دروازے. یعنی اتنی حدیثیں ہیں والدین کے تعلق سے کہ ان کو محبت سے دیکھنا, جو نیک اولاد اپنے والدین کو محبت سے دیکھتی ہے تو ہر نگاہ پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب. یعنی والدین کی طرف دیکھنا بھی روایت میں آتا ہے عبادت ہے. کتنی بڑی, مطلب آپ سوچیں کہ والدین کی خوشی کیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں والد کی خوشی اللہ کی خوشی میں ہے, والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے, اور والد خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے. ایک روایت میں فرمایا کسی شخص نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ والدین کے کیا حقوق ہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہاری جنت ہے اور جہنم ہے. یعنی تم ان کو اگر راضی کرو گے, خوش کرو گے, تو ان کی رضا, ان کی خوش تمہیں جنت میں لے جائے گی, اور اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی. حتیٰ کہ والدین کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا چارپائی پہ سونے کے درمیان میں اپنے والدین کے ساتھ خوش طبعی کرنا, ہنسنا ہنسانا, یہ تمہارا اللہ کے راستے میں تلوار سے جہاد کرنے سے بھی افضل ہے. آج یہی ماحول ہے نا. دیکھیں ہم جو ماحول آج چل رہا ہے کہ لوگ گھر میں آتے تھکے ہارے اور اپنے بیڈ روم میں کھا پی کے سو گئے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کے پاس بیٹھنا, تھوڑی دیر ان سے بات کرنا, ادھر ادھر کی ہنسی مذاق, تھوڑا سا ان کو ہنسانا, تھوڑی دل لگی کرنا, ہے نا. پھر ہم اپنے بیوی بچوں میں جا کر سو جائیں آرام سے, ہے نا, آرام کریں. لیکن بیٹا ہے آیا ہے تھک کر اور اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں پیسہ رکھا اور چلتے بنا. تو ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھے, بات کرے, تھوڑی دل لگی کرے. اللہ کے نبی نے کتنی بڑی کیا کہتے ہیں فضیلت بتائی کہ تمہارا اپنے والدین کے پاس چارپائی پہ سونے کے درمیان میں اپنے والدین کے ساتھ خوش طبعی کرنا, ہنسنا ہنسانا, یہ اللہ کے راستے میں تلوار سے جہاد کرنے سے افضل ہے. اکثر انسان کو سوتے وقت ہی کچھ تھوڑا بہت موقع مل جاتا ہے نا. دن بھر تو صبح اٹھا کام کاج میں مصروف رہا, یہاں وہاں چلا گیا کمانے, ہے نا, اور پھر بعد میں جب وہ آتا ہے رات میں تو تھوڑا موقع ملتا ہے, سارے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ اس رات کے وقت کا جو ہے, سونے کے وقت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جہاد سے بھی افضل ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نبی اللہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں, اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں, رمضان المبارک کا میں روزہ رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسی طرح تم ان اعمال کو کرتے ہو نا اور تمہاری موت اسی طرح آئی تو قیامت کے دن تم انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگے. لیکن آپ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا ہاں لیکن یہ کہ والدین کی نافرمانی نہ کی ہو تب تمہیں یہ ملے گا. یعنی انسان نماز بھی پڑھ لے, روزہ بھی رکھ لے, زکوٰۃ بھی دے دے, سب کچھ کر رہا, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, دل دکھاتا ہے, تو پھر کہا نہ, جنت نہیں مل سکتی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک, ان کے ساتھ نیکی کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ ان پر اپنے مال کو خرچ کرو, اور جس میں گناہ اور جو خلاف شرعی کام نہ ہو نا اس میں ان کی فرمانبرداری کرو. جو تمہارے ماں باپ کہتے ہیں تم ان کی بات کو مانو. بس یہ بات ہو کہ شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دے تمہارے ماں باپ, باقی تم اپنے والدین کی خوب خدمت کرو. حتیٰ کہ والدین کافر اور مشرک ہونا تب بھی ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے بھلائی کا حکم کرنے کے لیے کہا. اور عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اکثر اپنی والد کا اکرام تو کر لیتے ہیں لیکن ماں کا اکرام نہیں کر پاتے, ہے نا. ماں کے سامنے تیز آواز میں بات کرنا, ماں اپنی والدہ کو الٹا جواب دے دینا, ہے نا. حالانکہ ماں باپ کا حق تو بہت بڑا ہے, باپ کا بھی حق بڑا ہے, ماں کا بھی حق بڑا ہے. لیکن روایت میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آنے والے شخص نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اور سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں. تو پھر انہوں نے پوچھا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ماں. پھر پوچھا پھر کون ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا باپ. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کا حق خدمت میں 2/3 اور باپ کا حق خدمت میں 1/3.
اور اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی امی سے، اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے، ان کو الٹا جواب دیتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ تو ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو گھر میں یہ حدیث بتلائیں، سکھلائیں بچپن سے، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری، آگے بھی لوگوں کو پہنچائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ماں باپ کا حقوق کیا ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ تو ماں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے عافیت کے ساتھ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جو تعلیم ہوگی اس میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا مزید کہ والدین کی اطاعت میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور والدین کی فرما برداری کرنے پر کیا ملتا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے پر کیا ملتا ہے، اور والدین کا دل دکھانے پر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ زبان اگرچہ ماں کی بد دعا نہ دے، لیکن دل اگر دکھتا ہے نا ماں کا تو پھر اللہ رب العزت بہت ناراض ہوتے ہیں۔ والدین پہ خرچ کرنا اس پر کیا نیکی ہے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں پھر وہ کیا کرے، ان کے لیے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے، کس طرح سے وہ جو ہے نا ان کو ثواب پہنچائے، کس طرح سے۔ اب تو دنیا سے رخصت ہو گئے نا، اور اب احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم نے اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے اپنے والدین کے ساتھ، یعنی وفات کے بعد اپنے والدین کا فرما بردار اور مطیع کیسے بنے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔